نبی اکرم شفیع اعظم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی زانی زنا نہیں کرتا ہے مگر یہ کہ وہ جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا ہے۔ تو کیا ایمان نکل جاتا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، ایمان نہیں نکلتا ہے، ایمان کا نور نکل جاتا ہے، ایمان باقی رہتا ہے۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وهو مؤمن، شراب پینے والا شراب نہیں پیتا ہے مگر یہ کہ جب وہ شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا ہے۔ یہاں بھی وہی معنی ہے، یعنی ایمان کا نور اس سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد جب پورا بو ختم ہو کر اس کا نشہ سب ختم ہو کر پھر وہ ذرا درست ہو جاتا ہے، تب وہ نور پھر واپس آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ ولا یسرق حین یسرق وهو مؤمن، کوئی چور چراتا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ چراتا ہے تو اس وقت وہ ایمان کی حالت میں نہیں رہتا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ باب ما جاء في ضرب شارب الخمر وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد ابو بکر 40۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شراب پی لیتا ہے، بتا دیا شراب کا نشہ ختم ہونے کے بعد کوڑے لگائے۔ نبی علیہ السلام نے چھڑی اور چپل سے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں چھڑی اور چپل سے کوڑے لگائے 40۔ جو پکڑا گیا، جو پکڑا نہیں گیا اسے تو کچھ بھی نہیں۔ اب عام طور سے ایک بات بولتے ہیں بھئی اسلام میں بہت سخت سزا ہے، اسلام میں سخت سزا بول سکتے ہیں لیکن وہ سخت سزا رحمت ہے، نعمت ہے، راحت ہے، سکون ہے، سب ہے اس میں۔ اور زنا کی سزا سنسار کرنا ہے، پتھر سے مار مار کر ہلاک کرنا، مثال کے طور پر۔ اب یہ جو زنا پر سزا جاری کریں گے ویسے ہی نہیں آیا کوئی بول دیا بھائی زنا کیا نہیں، 4 آدمی آنکھوں سے دیکھے ہوں، اور کوئی بھی زنا کھلم کھلا تو کرتا نہیں۔ واقعہ پیش آیا صحابہ کے زمانے میں، شوہر نے دیکھا بیوی کو بالکل زنا کی حالت میں دیکھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب آ کر شکایت کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو 4 گواہ لاؤ۔ تو نبی علیہ السلام سے وہ صحابی نے فرمایا جی یا رسول اللہ 4 گواہ کہاں سے لاؤں گا، اور میں اگر گواہ پکڑ کے لاؤں گا تو اس وقت یہ لوگ کہاں اس عمل میں مشغول رہیں گے۔ اگر تم گواہ نہیں لاؤ گے تو تمہارے 80 کوڑے لگیں گے، تہمت لگانے پر 80 کوڑے، وہ بھی ایک سزا ہے۔ اچھا 4 گواہ گواہی دیتے ہوئے ذرا جھجکے، ذرا سوچے تو اسے بھی 80 کوڑے لگیں گے، اسے بھی 80 کوڑے لگیں گے۔ کیوں؟ گواہی تو دے رہا ہے لیکن جھجک کر دے رہا ہے، سوچ سوچ کے دے رہا ہے، اسے وہ بھی سزا کا مستحق ہو جائے گا۔ اب ایک مثال کے طور پر یہ جو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، ویسے ساری چیزیں زنا ہو، چوری ہو، عرب ممالک میں اسلامی جہاں حکومت ہے وہاں بہت کم واردات ہیں، لیکن اس کے خلاف جہاں یہ قوانین نہیں ہیں ہم لوگ خوب جانتے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے، زنا پر کیا کیا ہو رہا ہے، کیسے کیسے زنا کی صورتیں پیش آ رہی ہیں۔ کیوں؟ سزا نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب جو سزا ہے تو سزا کا تصور کی وجہ سے اس میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ ایکسیڈنٹ میں جو کوئی مرتا ہے، یہ قرآن کے اعتبار سے اس کو قتل خطا بولتے ہیں، غلطی سے قتل کر دیا، یہ مطلب ہے اس کا۔ 100 اونٹ اس پر سزا جاری ہے، دیت بولتے ہیں اس کو، 100 اونٹ دینا ہے، جس کی وجہ سے عرب میں ایسے ایکسیڈنٹ آپ لوگ سنے نہیں ہوں گے۔ کتنی ہی تیز رفتاری سے گاڑی آ رہی ہو، کوئی آدمی سڑک پار کرتا ہو تو فوراً گاڑی روک لے گا، مارے گا نہیں۔ کیوں؟ وہ لوگ جانتے ہیں وہاں سے جو سزا ہے وہ 100 اونٹ دینا ہے۔ ہمارے ہاں قریب قریب جو مریل قسم کے اونٹ ہیں 25,000 ہیں۔ اب اس میں 100 سے ضرب دو تو کتنا ہوگا، اتنی رقم آج جمع کرنا، وہ بھی انڈیا کے اعتبار سے۔
اور عرب میں ہے تو پتہ نہیں کہاں تک جائے کھڑے گا. ایک حصہ 500 روپے قربانی کے موقع پر، تو اس حساب لگا لیں 500 ریال. اب 500 کو 20 سے ضرب دیں، 10,000 روپے ہو جاتے ہیں. تو یہ واردات ایکسیڈنٹ والا سعودی میں، حالانکہ بے انتہا بھیڑ اور بے انتہا تیز رفتار گاڑیاں، لیکن ہوتا نہیں. کیوں؟ معلوم ہے یہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور مر جائے تو اس کی کیا سزا ہے. اور انڈیا میں ایکسیڈنٹ ہو جائے سیدھا پولیس اسٹیشن میں جا کے بول دیتا ہے میرے سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب وہ چھٹی. اگر محلے والے بھی آ کر اسے کچھ جرح کریں گے تو پولیس اس کی حفاظت کرنے والی ہو جاتی. کسی نے یہی کہا ہے کہ ہندوستان میں پانی کی تو قیمت ہو گئی لیکن خون کی قیمت نہیں ہوئی. خون بے جا بہایا جاتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں. لیکن یہی سزا اگر اسلامی حکومت کی صورت میں آ جائے تو ایسے ایکسیڈنٹ نہیں ہوں گے. ہر ایک احتیاط سے گاڑی چلائے. وبی باب من امر بضرب الحد فی البیت. اب یہ شرابی کو جو کوڑے لگائیں گے، 80 کوڑے کہاں لگائیں گے؟ بند کمرے میں لگائیں گے، ایک کھلا لگائیں گے. صرف زنا کی سزا کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک بڑی جماعت کو جمع کرو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. ایمان والوں کا ایک بڑا مجمع جمع کرو، اس کے بعد ان دونوں کو سزا دو سنساری. اب شراب کی سزا جیسے چاہے دو، اس کے لیے کوئی. لیکن نبی علیہ السلام نے نعیمان صحابی کو جو کوڑے لگائے وہ کمرے میں لگائے تھے. شکایت کمرے میں آئی تھی، کمرے میں بلائے تھے، کمرے میں ویسے ہی. تو بعضوں نے یہ مسئلہ قائم کر دیا کہ کمرے میں شراب کی حد جاری کرنی چاہیے. تو امام بخاری فرماتے نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. وہ واقعہ ویسا پیش آیا ہے اس لیے وہ کمرے میں ہوا ہے. چاہے تو کمرے میں کر لیں چاہے باہر کر لیں، کوئی یہ نہیں. لیکن زنا پر جو حد جاری کریں گے وہ کھلا کھلے میدان میں بڑا ایک مجمع کو جمع کرنے کے بعد قائم کریں، ورنہ قرآن پاک کے حکم کی توہین ہو جائے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي مليكة عن عقبة بن حارث قال جيء بن أو بابن نعيمان شاربا فأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كان في البيت يضربوه قال فضربوه فكنت أنا في من ضربه بالنعال. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عقبہ بن حارث رضی اللہ فرماتے ہیں نعیمان کو یا ان کے بیٹے کو، ایک روایت میں تو دونوں کو ہے، شراب کی حالت میں پیش کیا گیا نبی علیہ السلام کے پاس. تو اس وقت نبی علیہ السلام حجرے مبارکہ میں تھے، کسی کمرے میں گھر میں تھے اپنے دولت قدے میں. من کان فی البیت ان یضربوا، جو بھی تھے اس وقت، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لگاؤ ان کو، مارو ان کو. تو چپل سے اور چھڑی سے 40 مار مارے. قال فضربوا فكنت انا في من ضربه النعال. حضرت عقبہ بن حارث فرماتے ہیں میں بھی مارنے والوں میں سے ایک تھا اس وقت. باب الضرب بالجرید والنعال. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال هو ابن خالد عن أيوب عن عبد الله عن أبي مليكة عن عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم أتي بالنعيمان أو بابن نعيمان وهو سكران فشق عليه فأمر من في البيت أن يضربوا فضربوا بالجريد والنعال وكنتم في من ضربه. حضرت عقبہ بن حارث فرماتے نبی علیہ السلام کے پاس ابو نعیمان کو، ابن نعیمان کو یا نعیمان کو لے آئے، حال یہ کہ وہ نشے کی حالت میں ہے. جب نشہ ختم ہو گیا یہ حالت میں دیکھ کر نبی علیہ السلام بہت تکلیف ہوئی. فشق علیہ وامر من فی البیت، جو بھی وہاں گھر میں تھے نبی علیہ السلام نے حکم دیا مارو ان کو. فضربوه بالجرید والنعال، تو لوگوں نے چھڑی سے بھی مارا، لکڑی سے بھی مارا اور چپل سے بھی مارا. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جلد النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم في الخمر بالجرید والنعال وجلد ابو بکر 40. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے نبی علیہ السلام نے کوڑے لگائے شراب پینے والے پر چھڑی سے اور چپل سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی زمانے خلافت میں 40 کوڑے لگائے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو ضمرة عن انس رضي الله تعالى عنه عن يزيد بن الهاد
عن محمد بن ابراہیم بن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتي النبي صلی اللہ تعالی برجل قد شرب قال اضربوا قال ابو ہریرہ فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم اخزاك الله قال لا تقولوا هكذا لا تعين عليه الشيطان